سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، مصباح الانشاء حصہ اول میں آج ہمارا سبق التمرین نمبر 7 سے ہے۔ یہ تمرین مرکب توصیفی سے متعلق ہے۔ الدرس السادس مرکب توصیفی کے ہی بیان میں ہے۔ تو مرکب توصیفی سے متعلق یہ پہلی عربی تمرین ہے اور کتاب کی تمام تمرینات کے لحاظ سے یہ 7ویں تمرین ہے۔ تو مرکب توصیفی کے اعتبار سے تمرین نمبر 1 اور کتاب کی تمام تمرینات کے اعتبار سے تمرین نمبر 7۔ تعریف و تنکیر میں موصوف و صفت کی مطابقت۔ موصوف صفت کی مطابقت 10 چیزوں میں ضروری ہے، جن 10 میں سے 4 کا بیک وقت پائے جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، الفلاح التعبان۔ الفلاح کا معنی ہے کسان اور التعبان کا معنی ہے تھکا ہوا، تھکا ماندہ بھی کہہ دیتے ہیں، تھکا ماندہ۔ تو الفلاح التعبان تھکا ماندہ کسان، اس میں موصوف مرفوع ہے، صفت بھی مرفوع ہے۔ موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے۔ موصوف مذکر ہے، صفت بھی مذکر ہے۔ موصوف معرفہ ہے، صفت بھی معرفہ ہے۔ نمبر 2، المجتمع المتعاون۔ المجتمع کا معنی ہے معاشرہ، معاشرہ، اور المتعاون کا معنی ہے مددگار، تو مددگار معاشرہ۔ اس میں المجتمع موصوف مرفوع، صفت بھی مرفوع، موصوف واحد، صفت بھی واحد، موصوف معرفہ، صفت بھی معرفہ، موصوف مذکر، صفت بھی مذکر۔ نمبر 3، الاجتہاد المتواصل۔ الاجتہاد کا معنی ہے کوشش اور المتواصل کا معنی ہے لگاتار، لگاتار کوشش۔ اس میں بھی یہی حال ہے جو اوپر بتا دیا گیا۔ موصوف مرفوع ہے، صفت بھی مرفوع ہے، موصوف واحد ہے، صفت بھی واحد ہے، موصوف معرفہ ہے، صفت بھی معرفہ ہے، موصوف مذکر ہے، صفت بھی مذکر ہے۔ تلمیذ نشیط، ایک یا کوئی پھرتیلا طالب علم، کوئی یا ایک پھرتیلا طالب علم۔ اس میں تلمیذ نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے، تلمیذ نشیط۔ باقی تو اور ساری باتیں ویسے ہی ہیں۔ الثعلب المکار۔ الثعلب کا معنی ہے لومڑی اور المکار کا معنی ہے مکار، تو الثعلب المکار، مکار لومڑی۔ اس میں موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہے۔ خاص طریقے سے اس تمرین میں موصوف صفت کے معرفہ اور نکرہ ہونے پر توجہ رکھنا ہے۔
القانون الدولی، القانون قانون، الدولی حکومتی، حکومتی قانون۔ اس میں موصوف معرفہ ہے، صفت بھی معرفہ ہے۔ صوت جہوری، صوت جہوری، صوت کا معنی آواز، جہوری بلند، کوئی یا ایک بلند آواز، کوئی یا ایک بلند آواز۔ اس میں موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے۔ المستوی العالمی، المستوی کا معنی ہے سطح، اور العالمی عالمی، عالمی سطح۔ موصوف معرفہ ہے اس میں، المستوی تو صفت بھی معرفہ ہے، العالمی۔ الجمال الطبیعی، الجمال کا معنی ہے خوبصورتی، اور طبیعی کا معنی ہے فطری، فطری خوبصورتی، یعنی جو پیدائشی خوبصورتی ہے اس کو الجمال الطبیعی کہا جائے گا، تو فطری خوبصورتی۔ اس میں موصوف معرفہ ہے، الجمال تو صفت بھی معرفہ ہے، الطبیعی۔ سحاب کثیف، سحاب کا معنی ہے بادل، اور کثیف کا معنی ہے گھنا، کوئی گھنا بادل یا کچھ گھنا بادل۔ سحاب موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے۔ السکین الحاد، السکین کا معنی ہے چھری، اور الحاد کا معنی ہے تیز، تیز چھری۔ اس میں موصوف معرفہ، صفت بھی معرفہ۔ اللون الظاہر، اللون الظاہر، خوشنما رنگ، ظاہر خوشنما، خوشنما رنگ۔ اس میں موصوف معرفہ ہے، صفت بھی معرفہ ہے۔ علم اخضر، علم کا معنی ہے جھنڈا، اور اخضر کا معنی ہے ہرا۔ علم اخضر، علم، علم اخضر کوئی ہرا جھنڈا، یا ایک بھی آ سکتا ہے، ایک ہرا جھنڈا۔ اس میں موصوف نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ ہے۔ الشارع الرئیسی، اہم روڈ، اہم کہہ لیں یا ہائی وے کہہ لیں، ہائی وے روڈ۔ اس میں الشارع موصوف معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہے۔ لیمون حامض، کوئی کھٹا لیمو، لیمون حامض کوئی کھٹا لیمو۔ اس میں لیمون موصوف نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ ہے۔ التفاح الحلو، میٹھا سیب، التفاح الحلو میٹھا سیب۔ التفاح اس میں موصوف معرفہ ہے تو الحلو صفت بھی معرفہ ہے۔ قلم اسود، کوئی کالا قلم، کوئی کالا قلم۔ اس میں موصوف نکرہ ہے قلم تو صفت بھی نکرہ ہے اسود۔ عقد سمین، عقد کا معنی ہے ہار
تو اقدن سمین، سمین کا معنی قیمتی، کوئی قیمتی ہار، تو اس میں موصوف اقدن نکرہ ہے، اس کی صفت سمین بھی نکرہ لائی گئی۔ قفص صغیر، قفص کا معنی ہے پنجرہ اور صغیر کا معنی ہے چھوٹا، کوئی چھوٹا پنجرہ، کوئی چھوٹا پنجرہ، تو اس میں موصوف قفص یہ نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ لائی گئی۔ درس صعب، کوئی مشکل سبق، درس صعب کوئی مشکل سبق، تو اس میں درس یہ موصوف نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ لائی گئی۔ تمرین نمبر 8، مندرجہ ذیل الفاظ سے مرکب توصیفی بناؤ۔ الہاتف، ہاتف کا معنی ہے موبائل یا ٹیلی فون، تو یہ موصوف ہے، اس کی صفت لانی ہے، تو الہاتف الحسن، اچھا ٹیلی فون، الہاتف الحسن اچھا ٹیلی فون، یا الہاتف الجمیل خوبصورت ٹیلی فون، کچھ بھی بن سکتا ہے، الہاتف الثمین قیمتی ٹیلی فون۔ جاموس نمبر 2، جاموس، جاموس کا معنی ہے بھینس، تو جاموسن سمین موٹی بھینس، جاموسن سمین موٹی بھینس، یا جاموسن سمین قیمتی بھینس۔ الجوال، الجوال کا معنی ہے موبائل، تو ہاتف کا معنی ٹیلی فون اور جوال کا معنی موبائل، الجوال موبائل۔ الجوال النافع فائدہ مند موبائل، یا الجوال الرخیص سستا موبائل۔ طائر پرندہ، یہ بھی موصوف ہے، اس کی صفت لانی ہے، تو طائر جمیل خوبصورت پرندہ۔ اب یہ نکرہ ہے تو ایک لگا دیا جائے گا ترجمے میں، ایک خوبصورت پرندہ۔ الفراش، الفراش کا معنی ہے بستر، الفراش معنی ہے بستر، موصوف ہے، یہ اس کی صفت لانی ہے، تو الفراش الناعم، الفراش الناعم نرم و نازک بستر۔ صغیر، صغیر کا معنی ہے بچہ، چھوٹا، صغیر کا معنی چھوٹا، تو یہ صفت ہے، اس کا موصوف لانا ہے، تو کچھ بھی آ سکتا ہے،
جیسے رجل صغیر، چھوٹا آدمی، رجل صغیر چھوٹا آدمی، چھوٹا مرد، یا صبی جمیل صغیر، صبی صغیر چھوٹا بچہ، الدولی، الدولی، الدولی کا معنی ہے بین الاقوامی، تو بین الاقوامی یہ صفت ہے، اس کا موصوف لانا ہے تو القانون الدولی، بین الاقوامی قانون۔ سکین، سکین کا معنی ہے چھری، حاد، نمبر 8 حاد، حاد کا معنی ہے تیز، تو سکین حاد، ایک تیز تلوار، ایک تیز چھری، سکین حاد، ایک تیز چھری۔ المتواصل، المتواصل کا معنی ہے پے در پے لگاتار، تو یہ ہے صفت، اس کا موصوف لانا ہے الاجتہاد المتواصل، لگاتار یا پے در پے محنت، کوشش۔ الخشن، الخشن کا معنی ہے کھردرا، الخشن کھردرا، تو یہ ہے صفت، موصوف لانا ہے اس کا الفراش الخشن، کھردرا بستر۔ فرسن، گھوڑا، یہ موصوف ہے، اس کی صفت لانی ہے فرسن سریع السیر، ایک تیز رفتار گھوڑا، فرسن سریع السیر، ایک تیز رفتار گھوڑا، یا فرسن جمیل خوبصورت گھوڑا، فرسن سمین موٹا گھوڑا، فرسن سمین قیمتی گھوڑا۔ سکین چھری، سکین چھری، تو یہ موصوف ہے، اس کی صفت لانی ہے سکین سمین، ایک قیمتی چھری، سکین سمین، ایک قیمتی چھری۔ قطار، ٹرین، قطار ٹرین، تو قطار سریع السیری، تیز رفتار ٹرین، یا قطار طویل، لمبی ٹرین، قطار طویل، لمبی ٹرین۔ الجہد، محنت، کوشش، یہ موصوف ہے، اس کی صفت لانی ہے تو الجہد المتواصل، لگاتار محنت۔ اور حلوبن، حلوبن
حلوبن کا معنی ہے دودھاری، دودھ دینے والی. یہ مذکر یہ مونس کے لیے آتا ہے، اس میں تا کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ یہ مخصوص مونس کی صفت ہے. دودھاری جو ہے مونس ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں تا کی ضرورت نہیں ہے. صفت ہے یہ، اس کا موصوف آئے گا شاتن حلوبن. شاتن حلوبن ایک دودھاری بکری. جیسے آتا ہے امراتن حائض، حیض والی عورت، تو حائض جو ہے یہ مخصوص عورت کی صفت ہے، اس لیے تا کی ضرورت نہیں ہوتی، امراتن حائض آ جاتا. تو اسی طرح شاتن حلوبن ایک دودھاری بکری. المارزو، المارز کا معنی ہے نمائش، نمائش. تو المارز الکبیر بڑی نمائش. الرداء چادر، الرداء کا معنی ہے چادر. تو الرداء الجمیل خوبصورت چادر. الرداء الجمیل خوبصورت چادر. بطیئن، بطیئن کا معنی ہے سست رفتار. تو سست رفتار کوئی بھی جانور لے سکتے ہیں، مثلا گھوڑا تیز رفتار بھی ہوتا، سست رفتار بھی ہوتا، یا اونٹ ہے تو اونٹ تیز رفتار بھی ہوتا، سست رفتار بھی ہوتا. تو فرسن بطیئن سست رفتار گھوڑا، یا جمل بطیئن سست رفتار اونٹ. نکرہ ہے تو کوئی یا ایک لگا دیں گے، کوئی یا ایک سست رفتار گھوڑا یا کوئی یا ایک سست رفتار اونٹ. سریعن، سریعن کا معنی ہے تیز رفتار. تو یہ صفت ہے، اس کے لیے موصوف لانا. اسد سریعن تیز رفتار شیر. اسد سریعن تیز رفتار شیر. الناعم، الناعم نرم، نرم و نازک صفت ہے، یہ موصوف لانا ہے اس کا. الورق الناعم نرم و نازک پتا. الورق الناعم نرم و نازک پتا. تو یہ ہوا مندرجہ ذیل الفاظ سے مرکب توصیفی. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بتا دیا گیا وہی رکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اپنی سوچ سمجھ سے اپنی ذہنی مشق کے لیے طلبہ مختلف صفات لگا کر بھی مشق کریں. اس طریقے سے جب مختلف صفات لگائیں گے تو مشق بھی ہوگی، ذہن میں بیٹھے گا بھی، اور مختلف عربی کلمات کی مختلف عربیاں یاد ہوں گی، یا مختلف چیزوں کی مختلف عربی یاد ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔